الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ مبتدا خبر کی عرصہ دراز سے چل رہی بحث کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو چلیے عبارت پڑھیے عبد الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو اس کے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل مقدر مانا ایک جاتا ہے۔ قاعدہ چھوٹ رہا ہے، جب مبتدا میں شرط کے معنی پائے جائیں تو خبر پر جب مبتدا میں شرط کے معنی پائے جائیں تو خبر پر فا لائی جا سکتی ہے، جیسے من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بس نمبر 9۔ ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگ کو بعض مزید قواعد پڑھنے ہیں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے بعض قواعد پڑھ لی ہیں۔ تو آج کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے کہ جب مبتدا میں شرط کے معنی پائے جائیں، مبتدا میں شرط کے معنی، شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شرط ہوتی ہے اور شرط کی دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ جزا ہوتی ہے۔ یعنی if this happens then that happens، یعنی اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو وہ اس کے معنی ہوتے ہیں شرط کے۔ تو مبتدا یعنی جملہ اسمیہ سے جملہ شروع ہو رہا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جملہ اسمیہ ہو۔ ایک ہوتا ہے فعل میں جملہ شرط، ان تعمل عامل، اگر یہ فعل والا شرط، لیکن یہاں پر یعنی جملہ اسمیہ میں شرط پائی جائے تو اگر پہلے جز میں یعنی مبتدا میں شرط پائی جا رہی ہے تو پھر خبر پر فا لائی جا سکتی ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی جملہ ہے، لیکن اگر مبتدا میں شرط پائی گئی ہے تو خبر پر کیا لا سکتے ہیں؟ فا لا سکتے ہیں۔ لائی جا سکتی ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ جواز ہے، کیا وجوب نہیں ہے۔ وجوب تب ہوگا جبکہ ہم باقاعدہ شرط کا معنی مراد لیں گے، ٹھیک ہے۔ نیچے مثال دی ہے، جیسے من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو من کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، من کیا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ عمل صالحا یہ اس کا صلہ ہے جس میں ہوا کی ضمیر ہے، عائد ہے من کی طرف، تو من موصول صلہ مل کر یہ کیا ہو گیا؟ یہ موصول صلہ کا جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب خبر اس کی آ رہی ہے فلی نفسہ، کیا؟ فلی نفسہ۔ اب اس میں دیکھیے ترجمہ کیا ہوا کہ جس نے نیک کام کیا تو اس نیک کام کا جو بدلہ ہوگا، اس نیک کام کی جو خوبیاں ہوں گی وہ اسی کے ذات کو پہنچیں گی، اسی کی ذات کو پہنچیں گی۔ تو پہلے شرط لگایا کہ جس نے نیک کام کیا، یعنی جس نے بھی نیک کام کیا تو اس کو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ملے گا۔ تو اس میں پہلے جز میں یعنی مبتدا میں شرط ہے، لہذا خبر میں اس پر فا لائی گئی ہے، فلی نفسہ، ٹھیک ہے۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ آگے کا قاعدہ ہے جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو، خبر کیا ہو؟ ظرف یا جار مجرور ہو۔ ظرف سمجھتے ہیں آپ لوگ، ظرف میں بھی دو چیزیں آتی ہیں، پہلی چیز زمان، دوسری چیز مکان، ٹھیک ہے۔ یا جار مجرور ہو یعنی حرف جر ہو اور اس کے بعد کوئی اسم ہو جو کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، تو اس کے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل مقدر مانا جاتا ہے۔ فعل یعنی فعل تو سمجھتے ہی ہیں، شبہ فعل، شبہ مطلب ہوتا ہے مثل فعل، شبہ مطلب مثل فعل، یعنی شبہ فعل مثل فعل، یعنی کوئی ایسی چیز جو فعل کے مشابہ ہوتی ہے، اور فعل کے مشابہ وہی جو اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی جتنے مشتقات ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ شبہ فعل کہتے ہیں۔ تو اسے کیا مانا جاتا ہے؟ مقدر مانا جاتا ہے۔ جسے اعتراض ہو سکتا ہے نا، زید فی الدار، کیا کہتے ہیں؟ زید فی الدار، یعنی گھر میں زید، کیا ہے؟ گھر میں زید۔ تو اب کہہ رہے ہیں یہ جو ہے کا ترجمہ ہے یہ آپ کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ یہ جو ہے کا ترجمہ ہے یہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ تو اس میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ گھر میں زید، گھر میں زید۔ تو کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی جب بھی خبر ظرف ہو، ہاں ظرف ہے، ظرف بھی مان سکتے ہیں، جار مجرور بھی مان سکتے ہیں کیونکہ جگہ بتا رہا، ٹھیک ہے۔ ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو وہاں اس سے پہلے ہم کیا مانتے ہیں؟ فعل یا شبہ فعل کو محذوف مانتے ہیں اور وہ پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے کہا اندی معلوم، یہ اندی کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب معلوم اندی موجود، یعنی میرے پاس مال موجود ہے، یہ ہم اس کو محذوف مان کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آگے کی مثال میں دیا زید فی الدار، زید کہاں میں ہے؟ گھر میں ہے۔ تو اب ہے کا ترجمہ کہاں سے؟ تو کہیں گے زید استقر فی الدار، زید استقر فی الدار، یعنی زید گھر میں ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا جب بھی ایسا ہو، ظرف خبر بن رہی ہو یا جار مجرور، تو اس سے پہلے آپ کو ایک فعل جو مطلب اس معنی کو واضح کر رہا ہو جس معنی کی اس میں کمی ہے جملے میں، یعنی لفظی ترجمہ اگر آپ کریں تو جس معنی کی جملے میں کمی ہے وہ بس اس کو یعنی ماننے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ایک فعل کیا ہے؟ محذوف ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے زید فی الدار میں کس کی کمی تھی؟ ہے کی کمی تھی، یعنی اس میں موجود ہے کی کمی تھی، تو اس کے موافق ہم نے ایک فعل کو کیا مان لیا؟ پوشیدہ یا محذوف مان لیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کہہ رہے ہیں جب قرینہ پایا جائے تو مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے۔ جب قرینہ پایا جائے تو مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے۔ قرینہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ کسے کہتے ہیں قرین؟ آپ بتائیے قرینہ کسے کہتے ہیں؟ مبتدا کوئی چیز قریب ہو، یعنی کہ جس چیز کے بارے صرف قرینہ بتائیے، ابھی مبتدا خبر تو یہ تو اس بحث میں آ گیا ہے قرینہ، مطلب کہیں اور آئے گا تو وہاں تو مبتدا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے۔ آگے پیچھے کے حالات سے ہاں، کچھ پتا چلے کیا ضرورت ہے، کیا کس چیز کی بات چل رہی قرینہ یعنی اشارے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرینہ علامت کو کہتے ہیں۔ بادل قرینہ ہے کس چیز کا؟ ب- بارش۔ ہے۔ بات ہاں، یا دھوپ قرینہ ہے کس چیز کی؟ گرمی کی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جب کوئی بحث چل رہی ہوتی ہے تو اس میں جب کہا جاتا ہے قرینہ، قرینہ یعنی کسی چیز کا قرینہ ہوتا ہے، یہاں مبتدا کا قرینہ ہے، اشارہ، وہ اس چیز کو کھولنے والا ہے، یعنی اس سے کچھ اندازہ لگ رہا ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ استاد آئے بالکل تیوریاں ماتھے پہ پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی سے ہنس بھی نہیں رہے، تو یہ کس بات کا قرینہ ہے؟ غصے میں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں جب قرینہ پایا جائے تو مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے، یعنی جب مبتدا کا قرینہ پایا جائے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر جیسے کوئی چھت پر کھڑا ہے اور اسے دکھا کچھ، مطلب چاند دکھا تو الہلال کہا، تو اب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ مبتدا جو ہے اسے حذف کر دیا، کیوں حذف کر دیا؟ کیونکہ وہ اس حالت میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے کہ اس سے خود مبتدا سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کسی نے کوئی وہاں سے آیا، دروازہ کھولا، ٹھیک ہے، اور چیخ پڑا حیوان، تو آپ اس کا نہیں انتظار کریں گے کہ وہ کہے کہ دروازے کے باہر حیوان ہے، بس اس کا حیوان کہہ دینا خبر کی قرینہ بن گیا، مطلب ہو گیا کہ ہاں حیوان کھڑا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی چھت پر چاند دیکھ رہا ہے تو اس نے کہا الہلال واللہ، تو مطلب یہ ہوگا ہاذا الہلال واللہ، یہ چاند نیا چاند نکل آیا، اور الہلال خود ایک لفظی طور پر دلالت کر رہا ہے، الہلال نئے چاند کو کہتے ہیں۔ تو قرینہ لفظی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے، تو اس میں لفظی قرینہ بھی پایا جا رہا ہے کہ الہلال کا لفظ اس نے استعمال کیا، اور پھر معنوی قرینہ بھی ہے کہ وہ چھت پر کھڑا عید کے چاند کو دیکھنے گیا تھا تاکہ 30 دن کا روزہ نہ ہو، 29 پہ ہی پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرینہ ہوتا ہے۔ تو جب قرینہ پایا جائے تو مبتدا کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ جیسے اور ایسے ہی فائل میں بھی ہے، جیسے ہم نے کہا من خرجہ، یعنی من خرجہ، تو آپ نے کہا زیدن، اب آپ نے فعل کو حذف کر دیا، حالانکہ زید فاعل ہے، فعل کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ قرینہ پایا گیا، کسی کے جواب میں کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل کیا ہو گیا وہاں پر؟ حذف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہر جگہ جہاں پہ بھی حذف پایا جاتا ہے تو قرینہ وہاں پر ہوتا ہے۔ جب قرینہ پایا جائے تو مبتدا کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، جیسے الہلال واللہ، اس جگہ ہذا مبتدا کیا ہے؟ محذوف ہے، یعنی خدا کی قسم یہ نیا چاند ہے۔ اسی طرح کبھی خبر محذوف ہوتی ہے، اسی طرح کبھی خبر محذوف ہوتی ہے، کب محذوف ہوتی ہے؟ جبکہ قرینہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آپ کو اب تک بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ قرینہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح کبھی خبر محذوف ہوتی ہے، جیسے خرجت فإذا السبع، اب یہاں پر دیکھیے میں نکلا، اس نے پورا ایک منظر نامہ سیٹ کر دیا کہ کوئی گھر سے نکل رہا ہے، تو فإذا السبع، اذا فجائیہ ہے، اذا کیا ہے؟ فجائیہ، یعنی اچانک کوئی چیز جب پیدا، تو اچانک درندہ، تو اب کیا، اب صرف کہیں گے ارے یہ جملہ تو مکمل ہی نہیں ہے، نہیں، اچانک بھی ہے، خرجتو کا قرینہ بھی ہے، تو اس نے بتا دیا کہ درندہ جو ہے سامنے تھا۔
ٹھیک ہے، اس جگہ واقفن خبر محذوف ہے، یعنی میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک درندہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرینہ پایا جہاں بھی قرینہ پایا جائے تو اس کی وجہ سے مبتدا کو بھی حذف کر سکتے ہیں اور خبر کو بھی حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آپ لوگ پڑھیں گے کہ کہاں کہاں خبر حذف ہوتی ہے وجوبی طور پر. ابھی بس آج کے لیے اتنا ہی. سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. سوالات کے جوابات دیجیے. ایک منٹ اس کو بند کر دیں.